نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 سے ہے آج کا سبق۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ بولے اے عزیز، ان کے والد بہت بوڑھے ہیں، برائے کرم آپ ان کے بدلے ہم میں سے کسی کو رکھ لیں، ہمیں آپ نیک معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی پناہ، ہم اس کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے کسی دوسرے کو رکھ لیں، بلا شبہ اس صورت میں ہم بڑے ناانصاف مانے جائیں گے۔ تو پیچھے سے کیا تعلق ہے آج کے سبق کا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی پہنچے، بنیامین کو لے کر پہنچے، یعنی ان کے چھوٹے بھائی کو لے کر پہنچے غلے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھائی کے جب یہ واپس جانے لگے غلہ لے کے، تو بھائی کے سامان میں بادشاہ کا جو پیالہ تھا وہ رکھ دیا۔ تو اب اس کی دو تفسیریں کی تھی کہ یا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے خود رکھا تھا، یوسف علیہ السلام کے ذہن میں کوئی تدبیر نہیں تھی کہ اس پر بھائی پر چوری کا الزام لگانے کے لیے، لیکن صرف بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہ پیالہ رکھا تھا۔ لیکن پتہ چل گیا جو کارندے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کو لگا کہ پیالہ چوری ہو گیا ہے، اور انہوں نے یہ الزام لگایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر کہ تم نے چوری کیا ہے، اور پھر ان سے پوچھا کہ چوری کا کیا سزا ہوتی ہے؟ اگر تم نے چوری کی ہے تم لوگوں میں سے کسی نے، تو چور کی سزا تمہارے قانون میں کیا ہے؟ تو بھائیوں نے بتایا کہ ہمارے قانون میں یہ ہے سزا کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو جس کی چیز چوری ہوئی ہوتی ہے وہ اس کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے سزا کے طور پر۔ اب یہ ہونے کے بعد جب تلاشی لی گئی تو یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پیالہ نکلا، تو اب ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکے، کیونکہ مصر کے قانون کے تحت وہ اس طرح سے اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں روک سکتے تھے۔ تو ایک تفسیر تو یہ تھی، اور دوسری یہ کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے تدبیر کی تھی، یہ واللہ عالم جو کچھ بھی ہے، لیکن بہرحال جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب بنیامین جو ہے یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی کو اب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پاس روک لیں گے، تو اب یہ پریشان ہوئے بھائی۔ پریشان کیوں ہوئے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اپنے والد کو بڑے عہد و پیمان کے بعد بڑی مشکلوں سے منایا تھا اس بھائی کے لیے، اور اس سے پہلے ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی تھی، تو اب والد کو اپنے ان کے دوسرے بیٹے کے گم ہو جانے یا نہ آنے کا پھر صدمہ ہمیں پہنچانا پڑے گا، اس لیے یہ پریشان ہوئے، اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ایک طرح سے درخواست کی کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ حضرت بنیامین کو چھوڑ دے۔ اب اس کو قالو یا ایھا العزیز، عزیز کیوں کہا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ عزیز یہ ٹائٹل تھا یوسف علیہ السلام کے جس ذمہ داری پر، جس عظیم ذمہ داری پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، تو یہ ان کا ٹائٹل تھا، یہ اسی اور اس عہدے کا یہی نام تھا عزیز، کیونکہ اس سے پہلے عزیز مصر ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ جو عورت جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام آئے تھے، جس شخص نے ان کو خریدا تھا، تو اس کو بھی عزیز مصر کہا گیا تھا۔
تو اب یہ عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا اے عزیز ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، لیکن اب باپ تو بوڑھے تو تھے، مگر یہاں پر ان کے بھائیوں کا یہ کہنے کا مقصد کیا تھا کہ کسی طرح سے بنیامین کو چھڑائیں، اور ان کے ذہن میں وہی یوسف والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے، اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف کی طرح گم کر دیا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کو ان کے احسانات کا حوالہ دیا، اور ایک طرح سے ان کو احساس دلایا کہ آپ بڑے اچھے انسان ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے اچھی باتیں کی، اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی بھائی کو رکھ لیں۔ تو اب یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کی جگہ کسی اور کو رکھوں، کیونکہ تمہارے اپنے قانون کے مطابق میں نے اس کو یہ سزا اس کے لیے ہے، تو میں کسی اور کو یہ سزا کیوں دوں؟ اس سے تو میں ظالم ہو جاؤں گا کہ کسی کی سزا کسی اور کو دے دی جائے، تو میں ایسا کام نہیں کر سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ میں ظالموں میں سے نہیں بننا چاہتا، یعنی ظالم جو ہے، جو انسان حق کے خلاف کام کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات سے منع کر دیا۔ اب فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ یسو کا معنی ہے بالکل نا امید ہو گئے، ٹھیک ہے، اس میں مبالغہ ہے، استیأسو، یسو ہوتا ہے نا امید ہونا، لیکن استیأسو جو ہے اس میں مبالغہ ہے، یعنی کہ بالکل جب نا امید ہو گئے کہ اب تو ہے ہمارے پاس کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم بنیامین کو لے کر جائیں، تو پھر انہوں نے وہ ایک طرف ہو گئے، انہوں نے آپس میں مشورہ کرنا چاہا، سرگوشی سے خاموشی سے مشورہ کرنا چاہا کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ اب تو ان کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہم اب باپ کو کس طرح سے اپنا منہ دکھائیں گے کہ ہم نے اس قدر عہد و پیمان کیے تھے باپ سے، اور پھر ہمیں ہمارے والد نے اجازت دی تھی، تو اب ہم کیسے اس کے بغیر اب جائیں باپ کے پاس۔ قال کبیرہم یعنی کہ بڑا، تو اب بڑا کون تھا؟ جس سے یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ عمر میں سب سے بڑا تھا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو زیادہ سمجھدار تھا، عقل اور سمجھ میں تقویٰ میں بڑا تھا ان کے مقابلے میں، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت بھی ایک بھائی نے ان کو سمجھایا تھا کہ وہ ان کو مارنے کا فیصلہ کر چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو ایک بھائی نے انہیں سمجھایا تھا کہ اس کو مار مت ڈالو، اس کو مارنے کے بجائے اس کو کنویں میں ڈال دو، یعنی ان کی جان اس وقت بچائی تھی کہ بالکل جان لینے کے بجائے ایٹ لیسٹ کم از کم کنویں میں ڈال دو تو شاید وہ بچ جائیں گے کسی طرح، کیونکہ اس زمانے میں لوگ سفر کا قافلے جو ہوتے تھے وہ کنویں کی تلاش کرتے تھے سفر میں، اور ان کو پانی کی ضرورت راستے میں پڑتی تھی، تو اس طرح سے ایک امید تھی کہ بھائی بچ جائیں گے۔ تو اب دیکھیں اب اس بھائی نے کیا کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ والد نے تم سے قسموں کے ساتھ پختہ عہد لیا تھا کہ بھائی کو اپنے ساتھ ضرور واپس لانا، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں جو کوتاہی تم نے کی ہے، اب میں والد کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ اپنے متعلق تو میں نے طے کر لیا ہے کہ میں اس سرزمین سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا جب تک میرے والد مجھے واپسی کی اجازت نہ دے، یا پھر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ کرے کہ بھائی کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئے یا مجھے موت آ جائے۔ یعنی اب بڑے بھائی جو تھا وہ کسی بھی صورت میں باپ کا سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس معاملے میں،
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اب اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ پر بھی امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ کے حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی طریقے سے ہمارے چھوٹے بھائی کو چھڑا دے۔ تو اب ارجعوا، اب کیا کہتے ہیں وہ، ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین۔ تو اب بڑے بھائی نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ والد کے پاس اور ان کو معاملہ بتاؤ کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ بھائیوں کو واپس بھیجنے کا، کہ اگر کوئی بھی واپس نہ گیا تو والد کی پریشانی کا کیا حال ہوگا۔ والد شاید یہ سمجھے کہ سارے بیٹوں کو کسی نے گرفتار کر لیا یا نقصان ہو گیا ان کو، تو اس وجہ سے باپ کے پاس بھیجا کہ ان کو حقیقت حال بتاؤ، اور یہ کہ ما شہدنا الا بما علمنا، یعنی کہ ہم نے بھائی کو کے چور ہونے کی شہادت اپنے علم ہی کے مطابق دی ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس کے سامنے سے پیمانہ نکلتا ہوا دیکھا ہے۔ یعنی بھائی کو ہم نے چوری کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن ہمیں یہی پتہ چلا کہ بھائی کے سامان سے یہ نکلا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے عزیز مصر کو جو مسئلہ بتایا تھا کہ چور کی سزا یہ ہے، تو وہ ہم نے اپنے علم ہی کے مطابق بتایا تھا، ہمارے باپ دادا کی شریعت کے مطابق اس کا یہ حکم ہے۔ یعنی بھائیوں کو یہ بھی پریشانی تھی کہ یہ تو مسئلہ بھی ہم نے ہی بتایا تھا، جب ہم سے پوچھا گیا تو ہم نے بتایا تھا کہ ہماری شریعت میں یہی چور کی سزا ہوتی ہے کہ جس کی چیز چوری ہو وہ رکھ لے اسے۔ تو اب یہ، اور پھر بنیامین کو وہاں پر وہ نہ چھڑا سکے کیونکہ انہوں نے خود ہی یہ مسئلہ بتایا تھا، تو اب باپ کو، والد کو یہ اپنی صفائی پیش کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو مسئلہ بتایا تھا تو وہ تو ہم نے اپنے علم سے بتایا تھا، ہمیں کیا معلوم تھا، ہمیں کیا معلوم تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، یعنی جب ہم نے مسئلہ بتایا بادشاہ کو تو ہمیں کیا پتا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ بھائی کو چوری کرے گا وہاں جا کے اور مسئلہ ہو جائے گا، بھائی وہاں رکنا پڑے گا اس کو، تو ہم اس کو لے کر ہی نہ جاتے، یا آپ کو یہ پختہ عہد بھی نہ دیتے کہ ہم اسے واپس لائیں گے۔ یعنی اب بھائی اپنی ہر طرح سے وہ صفائی پیش کر رہے ہیں، اور زیادہ اس میں پریشان اس لیے بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والد ہم پر کسی طرح سے اب یقین نہیں کریں گے ہماری باتوں پر، کیونکہ انہوں نے ان کا مجرم تو تھے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ تو انہوں نے کیا تھا ایسا، چاہے اس وقت وہ اس بری نیت سے نہیں گئے تھے بنیامین کو وہاں چھوڑنے کے لیے، یا ان کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے کی نیت سے نہیں گئے تھے، مگر اب جس طرح سے حالات ہو گئے اس کا وہ کہہ رہے کہ ہمیں تو غیب کا علم نہیں تھا کہ ہمیں پتا ہو کہ، ورنہ ہم یا تو بھائی کو اپنے پاس ہی نہ لے جاتے، ساتھ ہی نہ لے جاتے۔ اب مزید والد کو وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اب والد کو مزید کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری بات کو سچا نہیں سمجھتے اگر، تو پھر آپ اس بستی والوں سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، یعنی کہ آپ مصر میں جا کر پوچھ لے کہ کیا واقعات ہوئے تھے، کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوا تھا سب کچھ، یا پھر اس قافلے والے سے پوچھ لے جو ہمارے ساتھ آئے تھے۔ تو اور قسم ہے کہ بے شک ہم یقیناً سچے ہیں۔ اپنی صفائی میں اتنی شہادتیں پیش کر ڈالی انہوں نے، اِنَّا لَصَادِقُونَ، یہ جو ہے نا یہ بھی مبالغے کے ساتھ، یعنی تاکید کے ساتھ زور دے کر کہہ رہے کہ بے شک ہم، انا پہلے تھا تو بے شک، پھر نہ، ہم لصادقون، البتہ ضرور ہم صادق ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو یہ ساری تاکید کے ساتھ وہ اپنے والد کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ساری وجہ اتنے حد تک وہ کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ ان کا احساس جرم ان کے اندر تھا کہ واقعی ہم نے پہلی بار تو خود ہی غلط کیا تھا،
اب والد کے ساتھ یہ دوسری زیادتی ہو گئی، تو اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم۔ تو یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ ان کو شاید کوئی وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کوئی بات نہیں بتائی بنیامین کے بارے میں، اور وہ بے خبر تھے، تو اس لیے وہ یہی سمجھے کہ میرے ان بیٹوں نے جس طرح اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں اپنی طرف سے بات گھڑ کر بیان کی تھی، اب پھر اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے۔ اور بنیامین کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا ہے، اس کا یقینی علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں یہی شک و شبہ ہوا اپنے بیٹوں کے بارے میں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے اب میرے دوسرے بیٹے کے ساتھ بھی۔ تو دیکھیں اس سے ہمارے لیے کچھ فائدے ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے کیا کہا کہ ان کو یقین نہیں آیا، بیٹوں نے اس حد تک کوشش کی کہ باپ کو سمجھائے اور سچ کا یقین دلائے، مگر باپ نے ان پر یقین نہیں کیا۔ گویا جب انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے، سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، تو پھر دوسری بار وہ سچا بھی ہو تو اس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھوٹ کی ایک قباحت ہے کہ انسان کبھی جھوٹ بول کر بعد میں لوگوں کا بھروسہ ختم ہو جاتا ہے اس پر، اس لیے بھی انسان کو جھوٹ سے بچنا چاہیے۔ اب دوسری بات جو انہوں نے کہی، بل سولت لکم انفسکم امرا، یعنی کہ جو تمہارے دل میں خواہش تھی بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو کے ساتھ زیادتی کرنے کی، تمہارے دل میں جو حسد تھا، جو تمہاری خواہش تھی کہ ان کو کسی طرح سے دور کر دے مجھ سے، تو تمہارے لیے معاملہ جو ہے، تمہارے نفس نے یہ معاملہ تمہارے لیے آسان کر دیا۔ یعنی جب انسان کے دل میں کوئی حسد ہوتا ہے، کسی کے لیے کوئی گناہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو انسان کوئی بہانے ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو شیطان بھی اس طرح سے ترکیبیں سکھاتا ہے، اور انسان کا نفس بھی اس کو ایسے بہانے بتا دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا ضمیر اس کو ٹوک رہا ہوتا ہے، مگر وہ گناہ کر جاتا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے نفس کو جو ہے وہ اپنے ضمیر کو یہ سلا دیتا ہے، تھپک کر کوئی بہانہ بنا کر اپنے آپ سے جھوٹ بول کر انسان گناہ کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے کہ انسان کے دل میں ارادہ جب ہوتا ہے، بار بار وہ گناہ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جو اس کا احساس جرم ہوتا ہے، وہ اس کو خود سے بہانے بنا کے اس احساس جرم کو، جو آواز اس کی ضمیر کی آواز ہوتی ہے، اس کو سلا دیتا ہے بہانے بنا کر، اور اس گناہ کو اپنے لیے آسان کر لیتا ہے۔ اب بھائی باپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَبْرٌ جمیل، کہ اب میرے لیے سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اب جو تم کر چکے ہو اس میں میرے پاس اس کا نہ صحیح علم ہے، نہ میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتا ہوں، تو میرے لیے اب صبر کرنا ہی مناسب ہے، اور عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے کہ امید ہے کہ اللہ ان تینوں کو میرے پاس لے آئے، یقیناً وہی علیم اور خبیر، وہی علیم اور حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور اس کی حکمتوں کو بھی کوئی انتہا نہیں، اس کی حکمتوں کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں انبیاء کرام کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بلند حوصلہ اور کتنے صبر رکھتے ہوتے ہیں، کہ اتنا بڑا نقصان کہ اب دوسرا بیٹا بھی اب غائب ہو گیا، اب دوسرا بیٹا بھی ان سے دور ہو گیا، تو لیکن وہ صبر سے کام لیتے ہیں کہ میں اب صبر کروں گا، اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ سے امید بھی نہیں چھوڑی۔ تو مصیبت کے وقت صبر بھی کرنا اور اللہ پر بھروسہ بھی کرنا، یہ مومن کے لیے ضروری ہوتا ہے،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر معاملے کو اپنی حکمت سے اس کو صحیح کر سکتا ہے، اس کا انجام صحیح کر سکتا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ یا اسفا اصل میں یا متکلم کے ساتھ یا اسفی تھا، مگر اس میں یا اسفا اظہار غم کے لیے ہوتا ہے، تو وہ سخت غمگین تھے، اور ان کی آنکھیں ابیضت عینہ من حزن۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام وہ ان سے واپس پھرا اور ان سے کہا، ہائے میرا غم یوسف پر، اور اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئی، پس وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یہ ترجمہ تھا اس آیت کا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غم کی انتہا کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام پر افسوس کیا۔ اب حضرت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو کیوں یاد کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام؟ کیونکہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں حالانکہ ان کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں ہیں، مگر ان کے خواب کے سچے ہونے کا یقین تھا، اور ان کو یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کسی بڑے مرتبے پر پہنچیں گے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس خواب سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ ایک بڑا مقام پائیں گے اور سب بھائی ان کے آگے جھکیں گے۔ تو اس وجہ سے انہیں امید تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کہیں ہے، اور وہ ضرور ان سے میری ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے بھائی کا ان کو بتایا تو یہی گیا کہ وہ صحیح ہیں، مگر وہ بادشاہ کی قید میں ہے۔ اب رونے کی وجہ سے بہت زیادہ غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ تو دیکھیں اب ہمیں یہاں پر یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کا جو غم ہے، انبیاء کرام بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کو بھی کسی صدمے پر غم پہنچتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا یہ انسانی فعل ہے، ٹھیک ہے۔ انسان پر بہت بڑا غم آتا ہے تو اس کی آنکھیں بہنے لگتی ہے اور اس کا دل غم سے بھر جاتا ہے، اس کو تکلیف کی وجہ سے بیمار بھی ہو جاتا ہے، غم کی شدت سے اس کی صحت بھی خراب ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ تو غم کے وقت یا مصیبت کے وقت رونا اور آنسو بہانا یہ جائز ہے انسان کے لیے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بناوٹ میں ہے کہ جب بہت زیادہ غم ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں بہنے لگتی ہیں دکھ کی تکلیف کی وجہ سے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا، بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، پر ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے جو ہمارے رب کو پسند ہو، اور بے شک ہم تیری جدائی سے اے ابراہیم یقیناً غمزدہ ہیں۔ تو پھر اسلام میں کیا چیز منع ہے؟ جب کوئی کسی فوت ہو جائے تو نوحہ خوانی منع ہے، گریبان پھاڑنا منع ہے، منہ پر تماچے مارنا، اللہ سے شکایتیں کرنا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ، اس طرح کی باتیں یہ منہ سے نہیں نکالنی چاہیے، نہ ایسا رویہ کرنا چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ صبر ضرور کرنا چاہیے، اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید کرنی چاہیے۔ جب بہت نقصان ہو جائے، کوئی غم ہو جائے تو اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ باقی آنسوؤں کا بہنا اور غم سے نڈال ہو جانا، انسان یعنی غم کی شدت اس کے جسم پر، اس کے نقصان یا بیماری نظر آنا، یہ چیزیں تو اس پر کوئی انسان کا اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا۔ اور یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت یاد کیا، حالانکہ ابھی بھائی بنیامین کی خبر آئی تھی، تو اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کو پہلے سے ایک غم لگا ہوا ہوتا ہے، ایک زخم پہلے کا ہوتا ہے، جب دوسرا تازہ زخم لگتا ہے تو
اس کے پہلے زخم بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس چیز کو ہم دنیا میں محسوس کرتے ہیں، جب کوئی ہمیں بار بار تکلیف دیتا ہے تو وہ پرانے غم جو ہم بھول چکے ہوتے ہیں وہ بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر بھائیوں نے کیا کہا؟ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ گل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کے جناب میں کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ تو تاللہ یہ قسم ہے، ٹھیک ہے، یہ تا قسم کا ہے، یہ تاللہ تا قسم کے لیے، واللہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے اور تاللہ بھی قسم کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ واللہ اور تاللہ، تو تاللہ جو ہے عام طور پر ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جب انسان کو بہت تعجب ہو کسی بات پر، ٹھیک ہے، یعنی باپ کے اس رویے کو، اتنے غم کو یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ باپ کو اب یوسف کب تک یاد آئے گا، کب تک یہ یوسف کو لے کر غمگین ہوتے رہیں گے۔ ظاہری بات ہے ان کے دل کو تو یہ صدمہ نہیں تھا، باپ کے لیے صدمہ تھا، تو وہ باپ کے اس غم کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، اس لیے تعجب کر رہے ہیں کہ اب آپ کب تک یوسف کے لیے آنسو بہاتے رہیں گے۔ تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ہمیشہ اسی طرح کرتے رہیں گے، کہ آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے اور اسے نہیں بھولیں گے، اسے یاد کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ بیٹوں اور پوتوں کو باپ کی حالت زار دیکھ کر رحم آ رہا تھا۔ جب ان کا غم اس حد تک پہنچ گیا تو انہوں نے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے حتیٰ کہ گل گل کر مرنے کے قریب ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ گویا انہیں صبر کی تلقین اور اس قدر غم پر ملامت کر رہے تھے۔ دیکھیں یہ بھی ان کا رویہ صحیح نہیں تھا بیٹوں کا، باپ کا غم بہت بڑا تھا اور وہ غم پہنچانے والے انہوں نے ہی پہنچایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کر کے، لیکن اب ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ باپ اب کتنا غم کرے گا، تو باپ کو اس پر ملامت کر رہے تھے کہ آپ ایسے ہی کرتے رہیں گے کیا۔ اور یہ ایک طرح سے کیونکہ انسان کے اندر جو احساس جرم ہوتا ہے، گناہ کے وقت گناہ تو کر لیتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی تو انسان کر لیتا ہے، مگر اس کا خود اپنا ضمیر بھی اسے پھر سکون سے نہیں رہنے دیتا، اسے ظاہر ہے کہ باپ کے غمگین ہونے پر انہیں بار بار اپنا جرم بھی یاد آتا تھا اور وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، اس لیے باپ کو ملامت کرنے لگے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ باپ نے کہا، دیکھیے یہاں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اشکو بثی وحزنی۔ تو اشکو تو میں شکایت کرتا ہوں، یا میں یعنی جو بے قراری، جو غم مجھ سے ظاہر ہو رہا ہے، میں اپنے غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ حزنی، دیکھیں حزن جو ہوتا ہے، حزن اور بس میں کیا فرق ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اشکو میں شکایت کرتا ہوں، بسی اپنے بسی اور اپنے حزن کی۔ تو بسی جو ہے وہ جب دیکھیں حزن جو ہوتا ہے کہ جب آدمی پر بہت سے غم آئے تو وہ اس سے پیدا ہونے والے جس غم کو وہ چھپاتا ہے دل میں، وہ حزن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دل کے اندر چھپا ہوا جو غم ہوتا ہے وہ حزن ہوتا ہے، اور جو غم انسان نہ چھپا سکے اور وہ ظاہر ہو جائے اس کو بسی کہتے ہیں۔ تو یعنی اب یعقوب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے جتنا غم ہے پہنچا ہے، وہ غم میرے دل میں بھی ہے، چھپا ہوا بھی غم ہے، اور جو میں کوشش کے باوجود مجھ سے جو ظاہر ہو جاتا ہے، ان ساری چیزوں کا میں اللہ سے ہی شکایت کرتا ہوں، میں اللہ ہی پر توکل کرتا ہوں، الی اللہ وعلم۔ تو یعنی کہ
وہ اپنے بیٹوں سے یہ کہہ رہے ہیں گویا کہ تم مجھے صبر کیا سکھاؤ گے، کیونکہ وہ باپ کو ملامت کر رہے تھے نا کہ آپ صبر کیوں نہیں کر لیتے، آپ کتنا غم کریں گے کہ آپ ہلاک ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ باپ سمجھا رہے ہیں کہ تم مجھے صبر نہ سکھاؤ، بے صبر وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے، اور خالق کی شکایت کرے، جو خلق کے آگے خالق کی شکایت کرے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ تم مجھے بے صبر کیوں کہتے ہو، میں تو میرا غم اگر کچھ دل میں ہے، کچھ ظاہر ہو رہا ہے، میرا غم بڑا ہے میرے لیے، لیکن میں تم سے تو اس کی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ اگر میں تم سے شکایت کروں تو میں بے صبر ہوں، مگر میں تو اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ مجھ پر آزمائش ہے، دیکھو کس حد کو سچ پہنچ کر بس ہو۔ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں، اللہ ہی جانتا ہے، اسی کی طرف سے میری تقدیر میں اگر کوئی غم لکھا ہے تو وہ میری آزمائش ہے، اور وہی جانتا ہے کہ میری آزمائش کب تک رہے گی۔ اور میں دوسرے لفظوں میں یہ کہ میں تم سے شکایت نہیں کر رہا ہوں اپنے غم کی، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اللہ سے امید کر رہا ہوں کہ وہ میرا غم دور کرے گا، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے انسان پر۔ پھر انہوں نے کہا یا بنیا، یا بنیا، اے میرے بیٹو، اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ۔ تحسسوا یعنی کہ تم اس کا سراغ لگاؤ، اس کے بارے میں چھان بین کرو۔ من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا قوم الکافرین۔ اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی یہاں پر شخصیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بیٹوں نے جب ان سے ملامت کیا تو انہوں نے بیٹوں کو سمجھا دیا کہ میں تم سے نہیں شکایت کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ مجھ پر جو غم ہے وہ ایک آزمائش ہے میرے لیے، اور اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل سے اس آزمائش کو اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا جب اس کو دور کر دے گا۔ اب نہ صرف یہ کہ اب بیٹوں کو بھی تسلی دینے لگے، ان کو بھی ہمت بڑھانے لگے کہ تم بھی نا امید مت ہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کچھ بھی تھا، اپنے بیٹوں کو سے پھر بھی محبت تھی ان کو، اور وہ بیٹوں کو بھی صحیح تعلیم دینا چاہ رہے تھے کہ میرے غم، ظاہری بات ہے اگر باپ کا غم دیکھ کر ان کے دل میں جو احساس جرم ہوتا تھا وہ ان کے لیے بھاری تھا، تو اب یہاں پر ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ احساس جرم جو ہوتا ہے نا، دیکھیے وہ ہر وقت انسان مجرم ہے، اگر مجرم فیل کرتا ہے، اس کے دل میں احساس جرم اس کو کھٹکتا رہتا ہے، مگر وہ اب اس کو کچھ بھی نہیں کر سک رہا ہوتا کہ وہ اس جرم کے احساس کو نکالے، جو کچھ غلط ہو گیا اس کو اب وہ صحیح کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو یہ احساس جرم بھی منفی ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ انسان کو فائدہ نہیں دیتا۔ ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سے امید لگانی چاہیے، اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے، اپنے استغفار کرنا چاہیے، اور اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ کسی طرح اگر جو ہم سے غلطی ہو گئی، جو ہم سے نقصان ہو گیا، ہم نے غلط کام کر دیا اور اس کے برے اثرات اب ثابت ہو رہے ہیں، تو ہم اس کو کسی طرح سے اس میں سدھارا کریں، اس کو صحیح کریں۔ تو یہ طریقہ سکھا رہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کہ تم نا امید مت ہو، یعنی وہ خود بھی نا امید نہیں، اللہ پر بھروسہ کر رہے، اور تم بھی بیٹوں کو سکھا رہے تم بھی نا امید مت ہو، کیونکہ اللہ کی رحمت سے، روح اللہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے کشادگی اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں پر وسیع ہوتی ہے، اور کتنے بھی بظاہر حالات برے لگے، ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ تو اب بیٹوں کو بتا رہے ہیں کہ جاؤ تم بھائی کے ساتھ مل کر جاؤ اس بھائی کے ساتھ مل کر جو وہاں رہ گیا ہے، یوسف اور اس کی بھائی کی تلاش کی پوری کوشش کرو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یعنی اپنے بیٹوں کو
ایک اچھا مثبت عمل بتایا کہ اب ظاہر ہے باپ کا غم ہے، پھر بیٹے بھی احساس جرم کے ساتھ غمگین ہو رہے، تو اب بیٹوں کو مایوسی کے بجائے ایک مثبت عمل بتایا کہ جاؤ کوشش جاری رکھو اور جاؤ اور بھائی کو یوسف کا بھی پتہ کرو اور سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے بارے میں معاملہ صحیح کرو، یعنی دوسرے بھائی سے مل کر اپنے بھائی کا پتہ لگاؤ اور امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کبھی اتنا زیادہ مشکلات، غم اور اس میں وہ گھر جاتا ہے اور اس میں ساتھ ساتھ اس کے اپنے گناہوں کا احساس، اپنے غلط چیزوں کا، غلط کاموں کا احساس کہ میں نے یہ کیا، اس وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہوں، تو صرف احساس جرم کو لے کر بیٹھ جانا یہ مایوسی ہے۔ احساس جرم ہو تو انسان اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرے اور اس معاملے کو زیادہ سے زیادہ اس میں سدھارا کرنے کی کوشش کرے اور اس مشکل کو دور کرنے کی کوشش کرے اور اللہ سے اچھی امید رکھے انسان۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ۔ تو اب دوبارہ گئے بھائی، ترجمہ ہے پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے معاف پورا دے دے اور ہم پر صدقہ کر، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ تو یہاں پر اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے اور ان سے اب عاجزی سے بات کر رہے ہیں اور ان سے بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ کا کیا مطلب ہے کہ اتنی کم، یعنی بضاعت جو ہوتی ہے، بضاعت جو ہے وہ سامان ہوتا ہے جس سے انسان کچھ خریدتا ہے، تو ان کو احساس تھا کہ ہمارے پاس تو اب پونجی بھی نہیں ہے، اتنی کم پونجی ہے، اتنی کم چیز ہے کہ جس سے ہم کوئی ہم سے خوش ہو کہ ہمیں صحیح طرح سے غلہ ہم نہیں، یعنی ہم غلہ نہیں خریدنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کی پوری قیمت بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ باپ کے حکم پر تیاری کر کے بیٹے تیسری مرتبہ مصر کے لیے روانہ ہو گئے اور عزیز مصر سے ملے جس نے ان کے بھائی کو روک رکھا تھا۔ اسے ادب کے ساتھ لقب سے مخاطب کر کے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خستہ حالی اور بے چارگی بیان کی کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر قحط، خشک سالی اور بیٹوں کی جدائی سے والد کی حالت اور کئی مصیبتوں کی وجہ سے سخت تکلیف پریشانی آ پڑی ہے اور غلے کے لیے ہم صحیح قیمت کا بندوبست نہیں کر سکے ہیں، محض اتنی سی پونجی لے کر آئے ہیں جو خوشی سے کوئی قبول نہیں کرتا اور نہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے بدلے ہمیں غلہ دیں، اس لیے آپ ہم پر احسان کریں اور اس قیمت کا جتنا غلہ بنتا ہے اور پورا دے کر اس سے زیادہ دے دے یا قیمت سے چشم پوشی کر کے ایک ایک اونٹ غلہ پورا ہی دے دے تو یہ آپ کا ہم پر صدقہ ہوگا۔ اب دیکھیں کتنی بے بسی کے عالم میں پہنچ گئے یہ اپنی، کہ اب صدقے کا کہہ رہے کہ آپ ہم پر صدقہ کر دیں اور ہمیں پورا غلہ دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی جزا دے گا۔ تو دیکھیں یہاں بار بار ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی یہ اسی طرح مخاطب کر رہے ہیں جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ ہی کو ماننے والے ہیں، وہ خود بھی اللہ کو مان رہے ہیں، تو گویا مصر کا اس وقت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، چونکہ بظاہر تو وہ ان کے لیے تو مصر کے بڑے عہدے دار تھے، بادشاہ کے مقام پر تھے، لیکن وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو اچھا اجر دیتا ہے،
تو ہمیں بار بار یہ احساس ہو رہا ہے یہ ساری آیت سے پڑھ کر کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حوالہ کیا جاتا ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے بھی جب اپنے گناہ کا اعتراف کیا تو اس نے بھی یہی کہا تھا، اللہ تعالیٰ کا حوالہ دیا تھا۔ تو گویا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ اس حد تک کفر اور شرک نہیں تھا کہ بالکل بت پرستی یا ایسا حال نہیں تھا مصر میں۔ ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماحول کچھ ماحول جیسے عورتوں کے بد چلنی کا، اور یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماحول پاک صاف نہیں تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو کی پہچان تھی لوگوں میں اور اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ بہرحال اپنے بھائی کے سامنے وہ بالکل عاجز اور بہت ہی زیادہ خستہ حال ہو کر پہنچے، اور اب ان کو غلے کی بھی ضرورت تھی جس کے لیے ان کے پاس اب پیسے بھی نہیں تھے اور اتنا سامان نہیں تھا کہ وہ غلہ خریدتے۔ تو اب بھائی سے صدقہ مانگ رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر لکھتے ہیں کہ قحط میں اسباب گھر کا بک گیا، اب کی بار اون اور پنیر اور ایسی چیزیں لائے تھے اناج خریدنے کو۔ یہ حال سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں رحم آیا اپنے گھر والوں اور اپنے باپ کے بارے میں سن کر، اور انہوں نے کہا قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ تو بھائیوں کی بے بسی اور درماندگی دیکھ کر اور صدقے کے سوال پر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور معاملے کو مزید طول دینے کی اب ان کو تاب نہ رہی، اور وہ وقت آ گیا جس کے متعلق کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ یہ لوگ جو کچھ اب کر رہے ہیں ایک وقت ضرور آئے گا جب تم انہیں اس کی خبر دو گے اور یہ سوچتے بھی نہ ہوں گے۔ یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وقت بتائی گئی تھی وحی کے ذریعے کہ آج تمہارے بھائیوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم ان کو بتاؤ گے ان کے ظلم کے بارے کہ دیکھو تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، اور بھائیوں کو کہ وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ تم کہاں پہنچے ہوئے ہوگے۔ تو چنانچہ تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار اور زیادہ تر ان کی غلطی کا عذر خود ہی کرتے ہوئے فرمایا، یعنی دیکھیں یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کس انداز میں کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ تو جاہلین، جب تم نادان تھے، یعنی کہ سخت لہجے میں ان کو احساس جرم نہیں کرایا، بلکہ ان کے ساتھ اب بھی نرمی کا معاملہ کر رہے ہیں کہ ان کو ان کی غلطی کا احساس تو دلا رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ خود بھی عذر بھی پیش کر رہے کہ تم لائم تھے، تم جاہل تھے، جب تم نادانی میں تم نے میرے اپنے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا پیارا انداز ہے یوسف علیہ السلام کا۔ اور اسی حضرت یوسف علیہ السلام کی جیسے جو محسن کی جو ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ ان کی صفت محسنین میں سے تھے۔ تو دیکھیں احسان یہی ہوتا ہے کہ انسان کسی کو اس کی جتنا وہ اس کا حق ہوتا ہے اس سے زیادہ کر کے دے۔ اب بھائیوں نے جو ظلم کیا تھا تو ان کا یہ حق نہیں تھا کہ ان کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے یا ان کے جو عمل انہوں نے کیا تھا اس کے بارے میں کوئی عذر کو قبول کیا جائے۔ ایک اپنے بھائی کو اٹھا کے کنویں میں ڈالنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، معمولی جرم نہیں تھا، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کو اس طرح سے بہت زیادہ ان کے اوپر اس طرح سے سختی سے بات نہیں کی، کیونکہ ان کی حالت خستہ ہو گئی تھی اور یہ بہت ہی عاجز اور بہت ہی اس وقت ایسے مقام پر تھے کہ اب مزید ان کے ساتھ سختی سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ احسان کیا اور ان کو کہا کہ تم جب نادان تھے اس وقت تم نے کیا کیا تھا۔ انہیں احساس تو خیر دلایا۔ اب دیکھیں یہاں پر اگر انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے یہ کہا، اس کے بجائے وہ کہہ سکتے تھے کہ جب تم ظالم تھے، کیونکہ انہوں نے ظلم کیا تھا مگر یہ نہیں کیا اس خیال سے کہ وہ اور شرمندہ ہوں گے
تو خود ہی ان کے لیے معذرت کا پہلو نکالا، اور انتہائی مروت کا مقام ہے جس کی توقع ایک نبی ہی سے ہو سکتی ہے۔ ایک عام آدمی کے لیے اتنا احسان مند ہونا بہت ہی مشکل ہے کہ اتنے بڑے ظلم پر کسی کے ساتھ احسان سے معاملہ کرے اس قدر۔ مگر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور محسن کے ان کی صفت تھی۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ قالوا وإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ تو انہوں نے کہا کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بھائیوں کو بہت حیرت ہوئی اور برسوں ان کو یہ دھچکا لگا کہ برسوں پرانی بات جو ہمارے سوا کوئی نہیں جانتا، اس اجنبی سرزمین میں جاننے والا یہ کون نکل آیا۔ پھر ان کے نقوش پر غور کرتے ہوئے فوراً نتیجے پر پہنچ گئے کہ یہ تو ہمارا وہی ستم رسیدہ بھائی یوسف ہے۔ پھر حیرت، تعجب اور دہشت سے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس بات کا سوال کیا۔ تو یہ بڑی تاکید کے ساتھ ہے، انہوں نے کیا کہا؟ انکا لانت یوسف، بہت ہی اس میں تاکید ہے کہ کیا تو واقعی تو یوسف ہے۔ اور حیرت ہے، ان کو بڑی حیرت تھی اس وقت۔ تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ تاکید کے سارے طریقے اس میں ہیں، یعنی واقعی تو ہی یوسف ہے، یہ مطلب نکلتا ہے۔ یعنی ان کو یقین تو اب ہو گیا تھا کہ یہ یوسف ہی ہو سکتا ہے، ظاہر ہے کہ اور کس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ اور پھر اب انہوں نے غور بھی کیا ہوگا، ظاہر ہے کہ اب جب پتہ ہو، دل میں شک ہو جائے تو پھر بھائی کو پہچاننا مشکل بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ان کے دل میں شک بھی تھا کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا وہ یہ آج اتنے بڑے عہدے پر ہمارے سامنے ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، یعنی بنیامین میرا بھائی ہے۔ ان دو لفظوں میں یوسف نے وہ ساری داستان 2 لفظوں میں دہرا دی جو ان بھائیوں کے ہاتھوں پر گزری تھی، جو پوری طرح بیان میں آ بھی نہیں سکتی تھی، اور یوسف علیہ السلام کو عفو اور درگزر کے مطابق نہ اس کا متوقع تھا۔ اب دیکھیں کہ صرف اتنا کہا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ ہاں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، یعنی بھائیوں پر کوئی الزام نہیں دیا، عفو اور درگزر کا معاملہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ کے احسان سے ہم دونوں یہاں پر زندہ سلامت ہیں، میں اور میرا بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہیں۔ تو قد من اللہ علینا، کہ یہ اللہ ہی کا احسان ہے صرف، یعنی جس حد تک اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جس حد تک تم نے ظلم کیا ہم پر، تو یہ اللہ ہی نے ہمیں اس ظلم سے بچا کر اس مقام پر پہنچایا ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ مننا احسان کو کہتے ہیں۔ اِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، یعنی حرام کام اور نافرمانی سے بچتا رہے جو انسان، اللہ کے احکامات کی پابندی اور پیش آنے والی مصیبتوں پر اللہ کی تقدیر پر صبر کرے۔ تو یہاں پر خاص طور سے یہ کہا کہ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، کیونکہ بھائیوں کے نے نہ تقوی کا حق ادا کیا تھا، نہ صبر کیا تھا، بس ان کے دل میں حسد آیا اور انہوں نے جو جرم کرنا تھا وہ کر گزرے۔ ایک انسان جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے اور جس کے اندر صبر ہوتا ہے، وہ ناپسندیدہ بات پر بھی صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے اچھی امید کرتا ہے۔ اور یہاں پر ایک نصیحت بھی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یعنی کہ اگر کسی کے اوپر
کوئی آزمائش آئے، کوئی مشکل وقت آئے تو اس کو گھبرانے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے محسنون کو اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإنا کنا خاطئین۔ بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ بھائیوں کے سامنے اپنے ظلم و ستم کا وہ سارا منظر آ گیا جو ان کے ہاتھوں ہوا تھا۔ انہوں نے قسم کھا کر اعتراف کیا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر، تقوی اور دوسری صفات حسنہ کی وجہ سے ہم پر برتری دی ہے۔ اب ان کو یہ احساس ہوا کہ واقعی یوسف علیہ السلام میں جو صفات ہیں، جو صبر ہے، جو تقوی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان صفات کی وجہ سے ان کو ہم پر فوقیت عطا کی ہے۔ تو گیا ہمارا جو حسد تھا، حسد کی وجہ بھی یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اچھی صفات کے مالک تھے، اور ان کے والد کا ان سے جو محبت کا زیادہ ہونا بھی یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو صفات تھی وہ بہت ہی پیاری صفات تھی، تو اس وجہ سے والد کے دل میں بھی ان کے لیے بہت محبت تھی۔ اب بھائیوں کو اب اعتراف جرم ہوا کہ واقعی ہم ان کے سامنے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم ہی خطا کار ہیں، ہمارے اندر وہ اچھی صفات نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برتری دی ہم پر، اور ہم اس سے حسد کرنے لگے، بجائے اس سے کہ ہم وہ اچھی صفات اپنے اندر لاتے۔ ہم خطا کار تھے جو ہم نے اپنی اصلاح کرنے، اپنے اندر اچھی صفات پیدا کرنے کے بجائے بھائی کے ساتھ حسد کیا اور اس پر ظلم کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تثریبہ کا معنی ہوتا ہے ملامت، ڈانٹ ڈپٹ، گناہ یاد دلانا، یعنی یہ کچھ بھی نہیں کیا، ان کو کوئی تانا نہیں دیا، کوئی ان کو پوچھا نہیں کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیوں کیا، بلکہ فرمایا کہ تمہیں ہرگز کوئی ملامت نہیں کرتا آج، نہ تمہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ، تمہیں کوئی یہ زیادتی یاد دلائے گا، نہ تمہیں کوئی یہ زیادتی یاد دلائے گا۔ آج جو ہے، ٹھیک ہے، الیوم، آج کے دن یہاں پر کہا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج تم پر کوئی لعنت ملامت نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے بعد ہوگی، یہ کہنے کا انداز ہے کہ اب جو ہے جو کچھ ہو گیا، اب تم پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین۔ انہوں نے بھائیوں سے کہا میری یہ قمیص لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس لے آؤ۔ بھائیوں کو معاف کر دینے کے بعد گھر کے حالات کا تذکرہ ہوا، والد کے نابینا ہونے کی خبر پر ان کے علاج کے لیے اپنی قمیص بھیجی۔ ظاہر ہے بھائیوں سے ساری تفصیلات پوچھی ہوگی اور بھائیوں نے والد کا حال بتایا ہوگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص ان کو دی اور اپنے سارے گھر والوں کو اپنے پاس مصر میں لانے کا حکم دیا۔ تو دیکھیں عجیب بات یہاں یہ ہے کہ یہ قمیص بھی عجیب تھی، کیونکہ کبھی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھا جانے کے ثبوت پر پیش کی گئی اور والد کو نابینا کر گئی، کیونکہ ان کے والد کا غم کے شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خون سے بھرا ہوا قمیض لے کر گئے تھے بھائی، اور کہا تھا کہ بھیڑیے نے ان کو کھا لیا ہے۔ اور دیکھیں صرف یہی نہیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی گئی اور ان کی صفائی میں بھی یہ قمیص کا پھٹ جانا یہ ثبوت کے طور پر تھا کہ قمیص پیچھے سے پھٹی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے ہوتی اگر تو ان کا گناہ ثابت ہوتا، لیکن قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی جس سے عزیز مصر کی بیوی کا گناہ ثابت ہوا تھا۔ اور اب اللہ کے حکم سے دیکھیں یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ہی بنے گی۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کام کس طرح سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کچھ چاہتے ہیں تو کس طرح سے کام ہو جاتے ہیں، ناممکن سے ممکن بن جاتے ہیں۔ یہ بات تو اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں 83 میں ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ کہ اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی کامل بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو گیا ہر مرض کی دوا اللہ کے پاس ہے، اور ایک شخص کے فراق میں یعقوب کی آنکھیں ضائع ہو گئیں اور اس کے بدن کی چیز ملنے سے درست ہو گئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کی کرامت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے یہ کرامت کرائی کہ ان کے والد کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی اس قمیص کی وجہ سے۔ اور خوشی کی شدت سے بینائی میں قوت پیدا ہو جانا طبی طور پر ثابت ہے، مگر طبعی طور پر اس کی کوئی مثال ہمارے سامنے نہیں کہ خوشی سے نابینا بینا ہو جائے، اس لیے معجزہ ہی تھا۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اب آنکھیں اچھی ہو جائیں گی، ہم آگے پڑھیں گے اور وہ دیکھنے لگیں گے، یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ بہرحال ہم یہاں پر اس سبق کو روکتے ہیں۔